دو طرح کے لوگ ہیں، ہمیں کس طرح بننا چاہیے؟ ہمیں تو یقیناً ہمارا اسلام بھی یہ تعلیم دیتا ہے، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو مال کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو ہم صحت کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو علم کے ذریعے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو یہ دنیا کا ہمارا مقصد، دنیا میں رہنے کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنی فیملی ہے، پھر اڑوس پڑوس ہے، دوست احباب ہیں، پھر یہ ہمارا مقصد حیات اور ہماری زندگی وہ ایسی گزرے کہ ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، علمی طور پر ہوں، عملی طور پر ہوں۔ تو سورہ بقرہ کی جو یہ ابتدائی آیت ہے اس میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہمیں ملا، اس نے دیا، اسی سے ہم خرچ کریں، اسی کی راہ میں، اسی کی رضا کے لیے، یہی ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ اس نے جو ہمیں دیا، اس نے مال دیا، تو ہم اس مال سے اسی کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیں اس نے علم دیا تو ہم اس علم کے ذریعے ہی اس کو آگے پہنچا کر اس امت کی مدد کرتے ہیں، امت کا سہارا بنتے ہیں، امت کی تعلیم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ ایک مسلمان بھی وہی ہے، بارہا یہ حدیث پاک آپ نے سنی، افضل مسلم کون سا ہے؟ اعلیٰ مومن جسے کہا گیا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اسے افضل مومن کہا گیا، مسلمان کہا گیا۔ یہاں تک کہ یہ بھی روایت ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے لیے راستوں میں روڑے اٹکائیں اور ان کے راہ میں ہم رکاوٹ بنیں، ان کی تکلیف کا ہم سبب بنیں۔ نہیں، ہمیں تو ذرا سی بھی تکلیف دینے سے اسلام نے منع کیا کہ کسی کو، بلکہ آپ کیا تکلیف دیں گے؟ آپ نے دیکھا راستے میں کوئی کانٹا، کوئی کانچ، کوئی پتھر ہے، اس سے کسی مسلمان بھائی کو، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، تو وہ ایک انسانیت کے ناطے کہ وہ چیز راستے سے ہٹا دی جائے، تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ تو یہ مسلمان کا کردار ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی ذات سے اپنی زندگی اپنی جو اللہ تعالیٰ نے عمر ہمیں عطا کی ہے اس کو ایسے گزارنا چاہیے جیسا کہ ہمیں اس دنیا میں حکم بھی ہے، اور اس ذات سے، ہماری ذات سے دوسروں کو نفع مل رہا ہو، دوسروں کو روشنی مل رہی ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، ہم ایسے زندگی گزاریں۔ ہم اپنے قریبی لوگوں کے لیے بھی اور جو ہمارے ملنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہم خوشی کا، علم کا، نفع کا اور ان کے فائدے کا سبب بنے۔ ہم خود بذات خود، کیٹیگری بہت بڑی بن جائے گی اس کی۔ جو تجارت کرتا ہے وہ تجارت کے ذریعے بھی شرعی اعتبار سے اگر تجارت وہ کرے، شرعی اصولوں کو اپناتے ہوئے وہ تجارت کرے گا تو اس میں بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ کہ زیادہ سے زیادہ نفع آج بزنس کا اصول بن گیا کہ بزنس کرنا ہے تو بس سامنے والے کا خون نچوڑ لو، نہیں، ایک جائز، ایک معقول آپ جو منافع بنتا ہے وہ لیں، اس سے زیادہ نہ لیں، پھر ذخیرہ اندوزی نہ کریں، مال کو روکے نہیں تاکہ 1 مہینہ روکیں، 2 مہینہ روکیں گے اس کے بعد مہنگا بکے گا، نہیں، اس کو جائز پروفٹ کے ساتھ، جائز نفع کے ساتھ، ایک معقول اس کے فائدے کے ساتھ آگے بیچ دیں۔ جب اپنی ذات سے ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم یہ طے کر لیں گے اور جب ہم اسلام کی تعلیم کو سمجھیں گے کہ میری ذات سے سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اب چاہے وہ گھر سے کچرا پھینکنے کی بات ہو،
اب چاہے وہ راستے سے پتھر ہٹانے کی بات ہو، اب کسی بھی حوالے سے ہو، جب ہم اسلام کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھیں گے اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں گے کہ ہمیں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، تو انشاءاللہ پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانے کا ہو، نہ کہ نقصان پہنچانے کا، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔